علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تر تعریفیں اس باری تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے موت کے بعد ہمیں حیات بخشی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ درود و سلام نازل ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو خاتم النبیین، امام المصلحین اور رحمت للعالمین ہیں، اور سلام ہو آپ کے آل و اصحاب پر اور قیامت تک آپ کے نقش قدم پر چلنے والوں پر۔ اللہ تعالی ہم تمام ہی لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی قدر، فتنوں کے اس دور میں عالم اسلام جس کرب و اذیت سے گزر رہا ہے، ہم اس سے لا علم نہیں ہیں۔ نئے نئے فتنے یکے بعد دیگرے امت مسلمہ کو امتحان میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ اسلام دشمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلی ہوئی ہیں۔ اس کے لیے وہ پوری طرح متحرک اور منظم ہے، بلکہ تمام تر سیاسی، معاشی اور تہذیبی اختلافات کے باوجود اسلام کے خلاف وہ لوگ خود کو قدرتی حلیف اور نیچرل الائے کہہ رہے ہیں۔ ایسے میں امت مسلمہ کا کیا رسپانس اور ریئیکشن ہونا چاہیے؟ کیا یہ ضروری اور لازمی نہیں ہے کہ باوجود فقہی و مسلکی اختلافات کے تعصب سے اجتناب کرتے ہوئے ہم سمٹ کر ایک ہو جائیں، اپنی طاقت اور قوت کو مجتمع کر لیں؟ اسلام کی تمام تر تعلیمات وحدت اور یگانگت کی مظہر ہیں، اور ہر وہ کام جس سے ملت میں گروہ بندی، فرقہ بندی ہوتی ہے، اس سے روکتی ہیں۔ مگر اس کے برعکس دین کے نام پر مسلمانوں میں اتنی فرقہ بندیاں ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری حیثیت سیلاب میں خس و خاشاک اور جھاگ کے مانند ہے کہ پانی کی معمولی لہریں بھی ہمیں کنارے لگا دیتی ہیں۔ ہماری کوئی وقت اور قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ قوم کو اپنے احتساب کی ضرورت ہے اور ہر مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل علم اور دانشوران ملت اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور مسلکی تعصبات سے اٹھ کر کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی دشمنیاں ختم کریں۔ اختلافات کے باقی رہتے ہوئے بھی ایک ساتھ مل کر باطل کا مقابلہ کریں۔ اپنے دینی، سماجی، معاشی، اخلاقی معاملات میں اسلام خالص کو سامنے رکھیں، ایک مثالی اسلامی معاشرہ کو وجود بخشیں اور دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین کرام، اب جب کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی کی باتیں نکل چکی ہیں تو ضروری طور پر محسوس ہوا کہ اہل حدیث کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہو جائیں۔ اہل حدیث نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیے گئے قرآن مجید اور ان کی احادیث صحیحہ کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام، محدثین کرام، امامان دین بشمول ائمہ اربعہ کے دینی و علمی خدمات کے معترف ہیں۔ ان کے علم سے مستفید ہونے کو لازمی سمجھتے ہیں، ان کے احترام کو فرض سمجھتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، لیکن ان کے نام پر الگ الگ فرقوں میں اور مسلکوں میں بڑھ جانے اور مسلکی نزاع کو مذموم گردانتے ہیں۔ وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے سنجیدگی سے اپنے آپسی معاملات کو درست کر لیں، ایک دوسرے سے حسن ظن رکھیں، اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی قدر، اہل حدیث کے تعلق سے غلط فہمیوں اور نفرت کا معاملہ انتہا کو پہنچا دیا گیا ہے۔ مسلکی تعصب میں ان کے خلاف جھوٹی من گھڑت باتیں لکھی اور کہی گئی ہیں۔ اہل حدیث علماء کی تحریرات و تقریرات میں خیانت کر کے
مسائل کو توڑ مروڑ کر اپنے مسلک کی برتری کے لیے غلط معنی و مطلب اخذ کیے گئے ہیں اور ان کے خلاف نفرت انگیز پروپیگنڈا کیا گیا ہے، جس کے لیے آخرت میں ان کی پکڑ ہونی ہی ہونی ہے۔ ائمہ کرام، محدثین و مجتہدین اور انصاف پسند علماء کرام نے ہمیشہ اہل حدیث کا دفاع کیا ہے اور انہیں ہی حق پر ٹھہرایا ہے۔ بقول امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، قرآن و حدیث سے محبت اور ان کے مفاہیم کے بارے میں غور و تحقیق اور اس پر عمل اہل حدیث کی خصوصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سیرت پاک اور آپ کے مقاصد و احوال کے بارے میں امت کے سب سے زیادہ واقف لوگوں کا گروہ اہل حدیث کا ہے۔ اہل حدیث سے مراد ہر وہ شخص ہے جو ظاہری اور باطنی طور پر حفظ حدیث اور اس کی فہم اور معرفت اور اتباع سنت کا پابند اور دلدادہ ہے۔ مسلکی تعصب کی عینک اتار کر آپ تمام ہی فقہی مذاہب کی تحقیق اور مطالعہ کر جائیے، آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ مسلک اہل حدیث افراد و تفرید سے پاک تمام مذاہب فقہ اور مسالک فقہ میں سب سے زیادہ معتدل و معتبر مسلک ہے۔ آپ کو یہ بھی یقین ہو جائے گا کہ مسلک اہل حدیث سلف و صالحین کی فہم کے مطابق اسلام خالص کی صحیح ترین تعبیر ہے اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کے نفاذ اور عمل کی تحریک ہے۔ مصلحت پرستی اور شرک و بدعت سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اس مسلک کے حاملین کی بے نفسی، عدل و انصاف اور کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے ان کی جہد مسلسل تاریخ کے طالبان علم پر کسی بھی دور میں مخفی نہیں رہی ہے۔ تذکرہ اہل حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر اہل حدیث ایک مبلغ ہے، خیر کی طرف دعوت دینے والا ہے، یعنی ایک داعی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے فرض کو ادا کر رہے ہیں اور کیا ہمارے اندر داعی کی صفات، ہر اہل حدیث اور داعی کے اندر اخلاص، علم، عمل، صالحیت، بصیرت، صبر اور حسن اخلاق، تناصح و ہمدردی کا ہونا ضروری ہے۔ اور وقت زیادہ ہو گیا، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں اس کی تفصیل نہیں جاتا۔ اتنا کچھ کہنے کے بعد میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ اب ہمارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے سفر کا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں اپنے خود کا تزکیہ نفس کرنا چاہیے۔ مثالی اسلامی شخصیت اور مثالی اہل حدیث کا کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے گھروں میں تمام ہی افراد کی فکر کرنی چاہیے۔ تمام لوگوں کو، بڑے بوڑھے، نوجوان، بچوں، سب کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرنا چاہیے اور فرائض و سنت و نوافل پر عمل کا عادی بنانا چاہیے۔ دعائیں جو کہ دنیاوی آفات و مصیبت سے بچنے کی ڈھال ہیں، یہ ہمیشہ ہماری زبان و دل میں رہنا چاہیے۔ خاص طور سے وہ دعائیں جو قرآن کریم اور احادیث میں ہیں، انہیں یاد کرنا چاہیے۔ صرف سلام کے بارے میں غور کیجیے کہ کتنی عظیم دعا ہے اور اس کی کتنی تاکید ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو کتنا سلام کیا کرتے تھے۔ حاضرین اکرام، ہم قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن زندوں کے لیے ہمارے دل میں وہ مقام نہیں ہے۔ دعاؤں کو ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے، ایک دوسرے کو دعاؤں سے مخاطب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تزکیہ نفس اور گھر کے افراد کی اصلاح کے لیے کسی ادارے، کسی تقریر واز پروگرام کی ضرورت نہیں ہے، یہ بنیادی کام ہے۔ جب ہر گھر میں انفرادی طور پر ہر شخص اپنا فرض پورا کر لے تو یقیناً معاشرے میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا، اور پھر آپ اس کے بعد اپنے دوست، احباب، پڑوسی، دیگر افراد کی فکر کریں۔ یہ بات کا کام ہے۔ اس کے کرنے کے بعد بھی ہم پر فرائض ہیں۔ فریضہ کار مسجد سے جڑا ہونا چاہیے۔ ہر طرح کی تعلیمی، سماجی اور فلاحی کاموں کو مسجد سے انجام دیں، مسجد کو اپنا مرکز بنائیں، اور ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے
ہر نیک کام کی توفیق طلب کریں اور ہر برے کام سے بچنے کی پناہ مانگتے رہیں۔ حاضرین مجلس، باتیں بہت طویل ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں امن و امان عطا فرمائے، دنیاوی آفات و مصائب سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں انتشار و اختلاف کی بجائے اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، ہمیں دین کا صحیح علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتیں و برکتیں نازل کرے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور آخرت میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آخر میں پرلی کے ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے انداز میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام کوششوں کو شرف قبولیت بخشے اور مزید حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک